معاف کر دیا گیا اور عمران خان بیچارے کو کرپشن کے اندر جو ہے اس طرح کی جیل میں رکھا گیا ہے. اور آج جو ان کا لب و لہجہ تھا اس سے آپ کو کیا لگا؟ عمران صاحب میں کچھ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں یا کسی اور طرف ہی معاملہ جا رہا ہے؟ میں بڑی دیر سے ماشاءاللہ 3 نابغوں کو سن رہا تھا، پڑھے لکھے کے جو کتابوں کے نام بھی بڑی فراوانی سے لے رہے تھے. اس ملک میں کتابیں سب پڑھتے ہیں اور ان کی ایسی کی تیسی وہی پڑھنے والے کرتے ہیں. مجھے بتا دیں کس نے ان پہ عمل کیا ہے. مطلب یہ ہمیں اور آپ کو سنانے کے لیے کتابیں رکھی جاتی ہیں. جیسے اب آپ نے ایک دم کہہ دیا نواز شریف کی مبینہ کرپشن. بھائی اگر اس کی کرپشن تھی تو بری کیوں ہوا؟ جس طرح عمران خان کو ہائی کورٹ نے بری کر دیا اس طرح نواز شریف کو کر دیا. تو یہ سوال میرا آپ پہ ہے کہ یہ غلط اعتراض ہے اور کوئی اٹھائے تو اور بھٹی صاحب کے آرگومنٹ کے اوپر ایک بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے نا عامر بھائی آپ تو میرے پیچھے ہاتھوں کے پڑ جاتے ہیں. میں بھی آپ کے آرگومنٹ پہ ہی اپنی آرگومنٹ کو بلڈ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب جب ہائی کورٹ میں تھے تو اعجاز الاحسن صاحب کو جب سپریم کورٹ نے مانیٹرنگ جج لگایا تو ان کو چاہیے یہ تھا میری نظر میں، یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میری جورسڈکشن ہے، میں خود اپنی ماتحت عدالتوں کو دیکھوں گا، یہ صاحب نہ آئیں. اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ ان کے اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب وہ سپریم کورٹ میں موجود تھے. اب تو وہ ریزائن دے کے نکل گئے نا، سائیڈ پہ نکل گئے. تو یہ ہونا چاہیے تھا. جو ذکر کر دیا بھٹی صاحب نے ہمارے نے کہ جی اطہر من اللہ صاحب نے ان کو نہیں کیا اس لیے کہ وہ ایبسکانڈر تھے نواز شریف کی. بات ایک ہے کہ آپ نے تقریر روکی اور ایک کے لیے آپ بالکل میں یہ نہیں کہتا لڈی جاواں، لیکن آپ نے کہا کہ ان کو لائیو دکھائیں، ہر صورت میں دکھائیں. آج انہوں نے یہ کہا اطہر من اللہ صاحب نے کہ جی دیکھیں آپ میرا پڑھ لیں نوٹ، پتہ نہیں آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا. اور وہ یہ تھا کہ جی نیب کو باجوہ کنٹرول کر رہے تھے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اطہر من اللہ صاحب بھی کورٹ میں موجود تھے، یہ سارے ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ عدالتوں میں ہی تھے جب بشیر میمن نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ شہزاد اکبر بیٹھا ہے، یہ سرتا پا چیئرمین کو کنٹرول کرتا ہے اور تم ایک خواجہ آصف پہ مقدمہ نہیں بنا سکتے. یہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ میں بیان دیا تھا اور اس وقت وہ رتب اللسان تھے جنرل باجوہ کے لیے کہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم کی دوائی اور روٹی سے زیادہ یہ تھا کہ جمہوریت پسند ہیں، یہ ڈیموکریٹ ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں معاشی پیکیج لا کے دیتے ہیں. انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا. جس دن سے باہر نکلے ہیں اس دن سے جنرل باجوہ، میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی ہیٹ نہیں ہے ان کے لیے، لیکن اس دن سے لے کے وہ بتا رہے ہیں کہ سارے جرائم بھی ان کے تھے اور میں تو ایک ڈمی وزیر اعظم تھا جس پہ آپ نے کہا کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے تھا. جبکہ یہ پہلے کہتے تھے کہ اگر مجھے نواز شریف کی طرح کوئی کہتا تو میں تو اس سر ایک بات بتائیں، عمران خان کو یہ ایج تو حاصل ہو گیا نا جو عارف علوی کہہ رہے ہیں مجھے ان کو ڈیل کی آفر ہوئی، انہوں نے کہا میں نواز شریف کی طرح باہر نہیں جاؤں گا. یہ ایج حاصل نہیں ہوا ان کو یا ابھی یہ آپ کو لگتا ہے بات ہی غلط ہے؟ یہ پتہ یہ ساری باتیں جو عارف علوی کہہ رہے ہیں، جب 2 لوگوں کی خبر آئی تھی کہ انہوں نے جا کے عارف علوی سے ملاقات کی تھی تو یہ شیر بہادر جو تھے صدر پاکستان سپریم کمانڈر، یہ 2 لفظوں کا ریزائن کر کے کیوں نہیں نکلا ایوان صدر سے؟ یہ بہادری ساری نکل آتی اور ساری قوم کو پتہ چلتا کہ حضرت صاحب بہت بڑے وہ جو فلاسفر جو یہ بیٹھ کے ڈینٹل کلینک سے لے کے اور پاکستان کی سیاست پہ چھائے ہوئے تھے، یہ ایک کر دیتے بھونچال آ جاتا اور کلیئر ہو جاتا کہ یہ سارے سچے میاں ہیں، بالکل کوئی بات نہ ہوتی. مجھے یہ بتائیں کہ جو نظام کی بات واوڈا صاحب نے بھی کی، کیا اس وقت اعجاز الاحسن اور عمر عطا بندیال نہیں کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے وکلا کی؟ یہ سارے کے سارے ایک ہی جیسی گفتگو ہوتی رہی، ان کو فیور ملتی رہی. تو بھائی آپ نواز شریف سمیت زرداری سمیت سب کو پھانسیاں لگوا دیتے نا. جب آپ نہیں کر سکے اور وہ بری ہو گئے تو اب آپ اپنی طرف آئیں. جب آپ کہتے ہیں جب آج بجا سپریم کورٹ میں 2 دفعہ ہوا، ایک دفعہ جب خان صاحب نہیں بول رہے تھے تو بتایا گیا کہ آپ نے ایمنسٹی کیوں دی، اور جب یہ شاہد خاقان عباسی کا یہ میں کہہ رہا ہوں ایمنسٹی دیتے تھے تو کہتے تھے چور اور ڈاکوؤں کو ملتی ہے ایمنسٹی. اس وقت محترمہ علیمہ خان صاحبہ وہاں موجود تھی جو ایمنسٹی سے مستفید ہوئیں. پھر خان صاحب سے بھی پوچھا گیا، ایک طرف آپ برطانوی قانون کی بڑی حمایت کر رہے ہیں، ایک طرف آپ احتساب کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف آپ کالے دھن کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ پھر کالا دھن ہی تو ساری ایمنسٹیوں میں صاف ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ اس ملک کی معیشت آج بھی اسی پہ ہی کھڑی ہوئی ہے. کیا انہوں نے 3.5 سال میں کیا جب یہ مسلسل چیئرمین ایف بی آر بدل رہے تھے؟ ایک سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوتے تھے، ان کی فیملی کی پوری ایف بی آر کے اس کو پروموٹ بھی کیا، اس کو آگے بھی لے کے گئے، اور اس اکیلے شخص کے لیے لا بدلا فائنانس بل میں کہ یہ بیک ڈیٹ سے لاگو ہے، اگر آپ کے کسی کے گوشوارے آپ کہیں پیش کر دیتے ہیں، وہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کے گوشواروں کو کور دیا گیا تھا. مجھے آپ یہ بتائیں پھر بھی قاضی صاحب بہت ٹھنڈے انداز میں خان صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے، 35 منٹ موقع دیا. میرے صاحب میں آج بہت اچھی بات ہوئی کہ انہیں یہ بات بتائی گئی، اور انہوں نے پھر جو بات آپ نے آخر میں کہی
کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ مجھے پارلیمنٹ جانا چاہیے تھا. یہ ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہے ہیں کہ بعد میں انہیں خیال آیا تھا آئی ایم ایف کے اوپر بھی. ٹھیک ہے سر, وہ تو ٹائم نکل گیا نا. مجھے اب ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں میں آپ سب کے لیے. گڑبڑ نہیں نکل نہیں گئے. آج بھی بات یہ ہے, آج کی بھی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو جب سب لوگ کہہ رہے ہیں, چاہے عمر عطا بندیال کہہ رہے تھے, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی میں سپریم کورٹ کے باہر جہاں جرنلسٹ کھڑے تھے, وہاں شاہ محمود نے کہا کہ کل میں نے مذاکرات کی بات کی تھی, میری بہت بےزتی ہوئی ہے, میں اب دوبارہ نہیں کروں گا. اس کے بعد وہ بات چیت جو عمر عطا بندیال چاہ رہے تھے ڈیٹ کے اوپر سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں خان صاحب کو آج دوبارہ بتایا آپ گیا سب کے ہے لیے, کہ اپنے آپ کے لیے اور سب کے لیے سوچیں.